ایران واقعی ایٹم بم بنانے کے قریب ہے؟ امریکی بمباری نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کیا یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے دھواں چھوڑا؟ سیٹلائٹ تصاویر خاموش ہیں مگر سوال بہت بول رہے ہیں۔ پینٹاگون یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مکمل تباہی ہو چکی ہے، مگر IAEA یہ کہہ رہا ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا ہم ایک اور جوہری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ سب ایک سیاسی تماشا ہے؟ اس ولاگ میں ہم جانیں گے کہ تہران کے پاس اب بھی افزودہ یورینیم ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، امریکی حملے نے کتنا نقصان پہنچایا، سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی گئی ہیں مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا دنیا ایک نئی نیوکلیئر ریس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ صرف تجزیہ نہیں ہے ویورز، یہ وہ سچ ہے جسے دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ آپ 92 نیوز ڈیجیٹل پر میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں رامین سید۔ اقوام متحدہ کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھنے والے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر ایک جوہری ہتھیار کے لیے یورینیم کو دوبارہ افزودہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ چند ماہ کے اندر ایسا کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جس کے سربراہ ہیں رافیل گروسی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر گزشتہ ہفتے کیے گئے امریکی حملے سے شدید مگر مکمل نقصان نہیں ہوا ہے۔ رافیل گروسی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران میں جوہری اور عسکری اہداف کو 13 جون کو اس دعوے کی بنیاد پر نشانہ بنایا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد امریکہ نے 22 جون کو ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کر کے انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مگر اس کے بعد سے اس دعوے کے حوالے سے امریکی میڈیا کی جانب سے شک کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ رافیل گروسی نے امریکی نیوز چینل کو یہ بتایا کہ تہران چند ماہ میں ایک دوسرے سے جڑے متعدد سینٹریفیوجز کے ذریعے افزودہ یورینیم تیار کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی وہ صنعتی اور ٹیکنالوجیکل صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے اگر ایران چاہے تو وہ یہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اب رواں ہفتے پینٹاگون کی ایک لیک ہونے والی ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی حملے کے باعث یہ پروگرام صرف چند ماہ ہی پیچھے گیا ہے۔ جمعرات کو اپنی تقریر میں ایران کے رہبر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ان حملوں کے باعث بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا تھا کہ غیر معمولی اور سنجیدہ نوعیت کا نقصان ہوا ہے۔ تہران کی جانب سے IAEA کی ان تنصیبات تک رسائی کی درخواست مسترد کی جا چکی ہے اور جمعے کو عراقچی نے ایکس پر یہ کہا تھا کہ گروسی کی جانب سے بمباری کا نشانہ بننے والی تنصیبات تک ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے رسائی پر زور دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ممکنہ طور پر ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ابتدائی انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائیہ کے حملوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا ہے اور ممکنہ طور پر اسے صرف چند ماہ پیچھے دھکیلا ہے۔ ایک سادہ بندوق کی طرز کا فرسٹ جنریشن جوہری ہتھیار جس میں نیوٹرون انیشیٹر استعمال ہوتا ہے، یہ امپلوژن بم بنانے سے کہیں آسان ہے۔ طویل عرصے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں گی، جس سے ایٹمی ہتھیاروں کی ایک دوڑ شروع ہو جائے گی۔ تو ویورز، پینٹاگون بول رہا ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا، مگر زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ سیٹلائٹ تصاویر خاموش ہیں لیکن ایران کی سرگرمیاں چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ کیا یہ حملہ واقعی ایک فوجی کامیابی تھی یا ایران کو خبردار کرنے کا ایک سیاسی پیغام تھا؟ رافیل گروسی انٹیلیجنس رپورٹس اور ایرانی سائنسدان سب الگ الگ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ دنیا کب مانے گی کہ حقیقت زیادہ خطرناک ہے بیانات سے۔ اگر ایران کے سائنسدان آزاد ہیں اور اگر یورینیم بچ گیا ہے تو کیا ہم وقت کے خلاف ایک نیوکلیئر ٹائم بم کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ ولاگ ختم ہو رہا ہے ناظرین، مگر کہانی نہیں۔ اگلے چند ماہ میں کیا ہوتا ہے یہی طے کرے گا مشرق وسطیٰ کا مستقبل۔ آپ کے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ کیا ایران دوبارہ نیوکلیئر پروگرام پر کام کرے گا یا پھر ایران خاموش ہو جائے گا؟ آپ اپنی رائے کامنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔